Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. With a hope and prayer for your well-being, let's start the program today. आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह हर सैटरडे को हमारे साथ हमारे अपने गेस्ट उस्मान गुलजारी साहब होते हैं। हर हफ्ते की शाम 3 बजे उस्मान भाई हमें अपना टाइम देते हैं, विजडम देते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और आज जिस चीज़ के ऊपर उस्मान भाई ने बोलना है वो टाइटल है कि हाउ टू स्ट्रेंथन द फैमिली बॉन्डिंग। आज हम ये देखेंगे कि फैमिली की क्या डेफिनेशन होती है। आज हम ये पूछेंगे उनसे कि बॉन्डिंग का क्या मतलब होता है एंड हाउ दीज टू इंटीग्रेट विद ईच अदर, फैमिली और बॉन्डिंग। अगर इनको स्ट्रेंथन करना है तो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है, और फिर कौन सी ऐसे मस्ट अवॉइड्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फैमिली बॉन्डिंग को हैम्पर कर सकती हैं, उनसे रुकना है। और फिर आखिर में लास्ट बट सर्टेनली नॉट लीस्ट हम ये भी चाहेंगे कि उस्मान भाई अपनी ज़ाती ज़िंदगी में से हमें कुछ ऐसी टिप्स और एग्जांपल्स बताएं जहां से हम ये देख सकें कि फैमिली बॉन्डिंग जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट और कैसे इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक स्ट्रेट अवे, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकता है आपको, और आजकल के स्पेशल हालात के अंदर ये फैमिली बॉन्डिंग किस तरह से ज़्यादा वाइटल हो सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। विदाउट वेस्टिंग इवन अ सेकेंड, लेट्स गो टू उस्मान भाई एंड टॉक अबाउट द सब्जेक्ट। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम शहजाद भाई, कैसे हैं आप? बहुत खुशी हुई है कि ये वाला बड़ा जबरदस्त टॉपिक जो है, दिस इज आल्सो वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड आई थिंक क्लोज टू हार्ट टू अ लॉट ऑफ व्यूअर्स जो कि अभी इसको देख रहे होंगे, क्योंकि फैमिली का जहां तक बात आ जाती है तो जरा दिल जो है वो मोम सा हो जाता है और काफी चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे जहन में आ जाती हैं कि हमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए जब हम घर पे होते हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग सच अ वंडरफुल टॉपिक। सर ये जो दिल मोम हो जाता है ना, इसको और मोम करने के लिए एग्जैक्टली स्टार्ट कर दीजिए कि आपका इंट्रोडक्शन हम तो वैसे बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन आज लेट्स स्पीक हार्ट टू हार्ट। और आज उस्मान भाई हमें ये बताएं कि इन टर्म्स ऑफ फैमिली बॉन्डिंग, इन टर्म्स ऑफ फैमिली सिनेरियो, उस्मान भाई कहाँ पे स्टैंड करते हैं वो फैमिली मेम्बर के तौर पे। आपका क्या इंट्रोडक्शन एंड हाउ यू टेक फैमिली इन योर डेफिनेशन। जी, फैमिली के हवाले से अगर मैं देखूं तो जो बिल्कुल क्लोज फैमिली आ जाती है, जिसको आप सोशियोलॉजी में न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। तो आई एम अ फादर ऑफ 2 डॉटर्स, 2 अमेजिंग एडोरेबल डॉटर्स, हस्बैंड, और फिर उससे एक्सटेंड की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह माय पेरेंट्स सारा जो है वो मेरे मौजूद हैं। भाई है मेरा, एक छोटी बहन है। तो ये मेरी जो इमीडिएट फैमिली की मैं बात करूं, उसके बाद फिर अगर मैं फैमिली सर्कल की, जैसे गुलजारी फैमिली जो है वो मेरे मतलब हमारी फैमिली का नाम है, तो वो अल्लाह का शुक्र काफी बड़ी हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है। और तो बड़ा मजा आता है जब खास तौर पे ईद फंक्शंस होते हैं, जब हम जो है गेट टुगेदर्स होते हैं। तो इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी, मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि फैमिली मेंबर्स के साथ जब हम लोग जो है दिल की बातें कर रहे होते हैं। आप भी अपना फैमिली का इंट्रोडक्शन अपना बताएं, और साथ में शहजाद भाई आज मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा, क्योंकि बिकॉज आई नो द बैकग्राउंड, आपका मुझे अंदाजा है कि आप काफी अरसे जो है ये लाइव शोज करते रहे हैं, वीडियो शोज करते रहे हैं, और आपका खास तौर पे पेरेंटिंग पे, आपका खास तौर पे फैमिली पे काफी रिसर्च है। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बोलूंगा कि इज नॉट गोइंग टू बी फोकस टुवर्ड्स मी, बट मैं चाहूंगा कि ज्यादा जो है आज लाइट जो है वो आप पे रखी जाए, और आप वो आइडियाज शेयर करें लाजमी जो आपने अपनी जिंदगी में जो है सीखे हैं और जो आप शेयर करते रहे हैं। तो सबसे पहले आपका भी एक फैमिली वाला इंट्रोडक्शन हो जाए, और फिर हम जो है मेन आइडियाज की तरफ जाएंगे कि हम अपने व्यूअर्स के लिए क्या लेके आए हैं। Thank you very much, Usman. Usman bhai, as you have shared your details, we are 5 brothers and sisters. मेरा एक बड़ा भाई है और हम 3 बहनें हैं हमारी, और we all are married and settled in our family setups. हमारे मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरे बड़े भाई के साथ हैं। न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं तो आई एम फादर ऑफ 4 kids, 3 daughters एंड अ सन। और न्यूक्लियर फैमिली जो है, इमीडिएट फैमिली जो है, उसमें बेटियां जो हैं स्कूल गोइंग हैं, बेटा जो अभी छोटा है। अपार्ट फ्रॉम दिस इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड फैमिली, एक और एक्सटेंशन भी है हमारी फैमिली की, और वो एक्सटेंशन है पूरा पाकिस्तान। इसके अलावा एक और एक्सटेंशन भी है जिसके ऊपर मैं फैमिली को देखता हूँ, और वो है पूरी दुनिया। इसके अलावा एक और एक्सटेंशन मेरी फैमिली की है, और वो है पूरा यूनिवर्स। और पूरे यूनिवर्स के अंदर जो स्टार्स हैं, जो ओजोन लेयर है, जो रेत का ज़र्रा है, जो मट्टी के अंदर बीज है, और जो एक इंसेक्ट है, वो भी मेरा फैमिली मेम्बर है। तो
with every second of my 24 hours I take all these creations as my family. तो इस फैमिली की ओरिएंटेशन के साथ साथ आपका पूरा माइंड फ्रेम ही चेंज हो जाता है, आप किस तरह से सोचते हैं, आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाता है. हम जैसे जैसे आगे चलेंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फैमिली दिस इज़ अ फैमिली ओरिएंटेशन. एंड लेट्स स्टार्ट विद दैट बॉन्डिंग थिंग. आप हमें ये भी बताइए कि वाई बॉन्डिंग इज़ नेसेसरी, यानी कि अगर फैमिली के अंदर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो, और इतनी एक्सटेंसिव फैमिली की अगर डेफिनेशन हो, तो फिर बंदा सोखा नहीं है कि वो अकेले ही ज़िंदगी गुजार ले. सितारों का भी ख्याल रखना है, सूरज का भी ख्याल रखना है, एक कीड़े का भी ख्याल रखना है, इधर से एक रेत के ज़रे का भी ख्याल रखना है. तो इतनी प्रॉब्लम अपने लिए लेने की क्या ज़रूरत है? एक अकेला बंदा ज़िंदगी गुजार ले सुकून से. व्हाट आर योर कमेंट्स अपॉन दैट? शहजाद भाई, पहले तो आपने, मैं बताऊं, बड़ा झंझोड़ दिया ये फैमिली की डिस्क्रिप्शन देके, और मैं खैर गौर करूंगा कि भाई ये वाकई फैमिली में इतना जो आपने वसी नक्शा खींचा, ये कैसे पॉसिबल है. मैं अभी बॉन्डिंग की बात करूं, देखें खास तौर पे ये अभी आजकल के हालात में तो आप हर बंदे को अंदाजा होगा, खास तौर पे जो फैमिली के साथ रह रहा है वो कितना शुक्र अदा कर रहा होगा कि यार ये जो अब लॉकडाउन हो चुका है, आप किससे नहीं मिल रहे, और अगर खुदा न मेरे साथ फैमिली भी ना होती तो मैं क्या कर रहा होता. ठीक है, तो फैमिली, अगर मैं आपको इसकी ओवरऑल बिग पिक्चर दिखाऊं कि दुनिया में अगर आप स्ट्रेस को देखें कि स्ट्रेस सबसे ज्यादा जो है वो किस वजह से होती है, तो आपको अंदाजा होगा कि इट्स नॉट फाइनेंशियल लॉस, इट्स नॉट जो है फाइनेंशियल वरीज, हेल्थ भी इवन बहुत बड़ा स्ट्रेस वाला नंबर वन पे नहीं आता. नंबर वन जो स्ट्रेस की कॉजेज होती हैं वो आपकी सेपरेशन होती है फ्रॉम योर लव्ड वन, एंड स्पेशली स्पाउस, जिस पे बड़े लतीफे भी बनते रहते हैं कि जनाब वो मियाँ बीवी के उसमें. मगर सबसे बड़ा जो इंसान को जो स्ट्रेस होता है, जिसमें कहा जाता है कि 6 महीने तक वो बंदा वापस नहीं आ पा रहा होता, 6 महीने तक वो उस पे लॉन्ग डिप्रेशन में जा रहा होता है या स्ट्रेस सिचुएशन में जा रहा होता है, वो लव्ड वन से सेपरेशन है. दूसरी बात ये कि फैमिली जो है वो हैप्पीनेस की अगर हम बात करते हैं, खुशी की बात करते हैं, तो ये बड़ी मशहूर, मतलब एक्सपर्ट्स आपको सजेस्ट करेंगे कि भाई आपके पास अगर चॉइस है, आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपको उसको स्पेंड करना है, तो एक चीज ये कि आप कोई बहुत अच्छी गाड़ी ले लें, आप अच्छा सा जो है वो टीवी ले लें या मोबाइल खरीद लें, या फिर अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ किसी ट्रिप पे चले जाएं, किसी एक्सपीरियंस को बाय कर लें. तो वो जो एक्सपीरियंस को बाय करना होगा वो कहीं ज्यादा आपको खुशियां देगा लॉन्ग टर्म में एज कम्पेयर टू आप कोई चीज खरीदेंगे. तो यहाँ पे मेरा मतलब ये अंदाजा है कि फैमिली की बॉन्डिंग कितनी जरूरी है. आपका इस बारे में भी अगर कोई राय है तो आप जरूर शेयर करें. मैं कल एक इंटरनेशनल इंटरव्यू ले रहा था, तो उसमें अफ्रीका गाना से एक साहब हमारे साथ थे. उन्होंने कहा कि आप जो सारा एक रोज़गार लेते हैं, वो रोज़गार इसलिए लेते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे यू मस्ट प्लेस सम मील ऑन द टेबल, and you serve all day the organizations to have that meal arranged to be placed on the table. But by the end of the day, when that meal is on the table, who is going to eat with you? So to eat that meal you must have a family with you. So there should be a delicate balance between earning for the meal and for the people who are going to eat that meal with you. So the family bonding is yes mandatory, and it comes from our religious values as well. हमारी जो fundamental basic values हैं वो हमेशा ये बताती हैं कि family bonding जो है वो बहुत important एक aspect है ज़िंदगी का. आप मुझे ये बताइए कि how to manage different personality types at home. For example, आपकी 2 बेटियाँ हैं, आपकी जो 2 बेटियाँ हैं, being the humans, विल डोरान ये कहता है कि like snowflakes there are no two humans alike. जैसे स्नोफ्लेक्स होते हैं, कोई भी इंसान एक दूसरे इंसान का रेप्लिका नहीं होता. तो टॉकिंग अबाउट योर 2 daughters, they are as human beings different from each other. So being the father in the family, how you manage different types of personalities at home? देखिए, एब्सोल्युटली ये बिल्कुल सही बात है कि 2 लोग जो है वो एक जैसे नहीं होते, और बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन में भी ये बात की जाती है कि हम बहुत ज्यादा जब कंफर्मिटी की बात कर रहे होते हैं कि जो बॉस ने कह दिया बस हमने भी वही बात कर ली. कहते हैं कि इफ 2 people think alike and they communicate alike, then one of them is unnecessary. ठीक है, तो एक बंदा जो है वो गैर जरूरी हो जाता है कि 2 बंदे एक ही तरह से सोचते हैं. तो ये जो डाइवर्सिटी होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मुख्तलिफ लोगों के व्यूज जो है. अपनी बेटियों के साथ जो खासतौर मैंने चीज समझी कि वाकई एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट.
تو پرابلم یہاں پہ آ جاتا ہے کہ جب ہم جس طرح سے ہم گرو اپ ہوئے تھے، جس طرح سے ہم اپنے آپ کو سوچتے تھے بچپن میں، تو اس لینس سے ہمیں باہر آنا ہوتا ہے. ہمیں وی ہیو ٹو ٹریٹ آور کڈس ناٹ ایز وی وانٹ دیم ٹو بی بٹ ایز دے آر. تو جب ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہر کڈ جو ہے مختلف ہے اور ہر بچہ جو ہے وہ اپنی سوچ اس کا ہے، تو پھر آپ کو سب سے پہلے تو یہاں پہ ایک چیز آ جاتی ہے، ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو. تو اب جیسے میری چھوٹی بیٹی جو ہے وہ ابھی ایز کمپیئر ٹو عمل جو ہے، دونوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. تو what I do is I accept her, مطلب as she is. اور یہ سب سے بڑی I believe کہ یہ چیز ہونی چاہیے پیرنٹس کے اندر کہ بچوں کو ایکسیپٹ کیا جائے، نہ کہ اس طرح سے کہ ڈینائل میں رہا جائے کہ نہیں ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، یہ اس طرح کیوں نہیں کرتی، ایسا کیوں نہیں کرتا ہے. جب آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ آ جاتا ہے ان ویلیوز کا یا ان پرنسپلس کو انجیکٹ کرنے کا کہ بھئی آپ جیسے ٹھیک ہے آپ کو یہ اچھا لگتا ہے یا آپ کو نہیں اچھا لگتا، مگر یہ کچھ ویلیوز ہیں، یہ بیٹا ضروری چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان کو نہیں کریں گے تو پھر جو ہے یہ مشکل ہو جائے گا آپ کا. تو پھر وہ سیکنڈ اسٹیج آئے گی، بٹ فرسٹ از ایکسیپٹنس. شہزاد بھائی میں یہاں پہ مجھے ایک چیز کے بارے میں علم ہے، آپ کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ آپ نے کوئی 10 لاز آف لرننگ ہے جس کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کافی کوٹ بھی کی اور آپ کو کافی زبردست جو ہے وہ رسپانس ملا تھا ریڈیو سے. تو اگر آپ یہاں پہ اگر ان 10 لاز آف لرننگ کو شیئر کریں، خاص طور پہ جو بچوں سے ریلیٹڈ بھی کس طرح سے ہماری چائلڈ گروتھ میں جو ہے وہ کام آ سکتا ہے، تو اٹ وڈ بی گریٹ کہ اگر آپ آج اس کو ریفلیکٹ کریں تو. لیں عثمان بھائی، اس پوائنٹ سے آنورڈ لگتا ہے کہ یہ پروگرام اب ہائی جیک ہو جائے گا اور آپ جو ہیں وہ لسننگ موڈ میں چلے جائیں گے، بیکاز یو ہیو ٹچ دوز پارٹس آف مائی ہارٹ وچ آر ویری ڈیئر ٹو می. ہوا یوں کہ کچھ عرصے کے پہلے میں کراچی گیا. میں کراچی سے واپسی پہ جب ایئرپورٹ پہ تھا تو وہاں پہ ایک ریڈنگ کلب کا ایک کارنر بنا ہوا تھا اور ویٹنگ ٹائم تھا. تو واٹ آئی ڈیڈ کہ میں وہاں پہ بیٹھ کے کتاب پڑھنا شروع ہو گیا. وہاں سے کچھ کتابیں شیلف میں پڑھی ہوئی تھیں اینڈ آئی کیم اکراس اے بک وچ واز ٹائٹلڈ ایز 10 laws of learning. 10 laws of learning جو کتاب ہے وہ اتنی خوبصورت تھی، اتنا کانٹینٹ مضبوط تھا اس کا کہ I purchased that book, I came back, I studied it, I went through that book twice or thrice, 3-4 times میں نے اس کو پڑھا. میں نے اپنی پوری فیملی کو اس کا ایمبیسیڈر بن گیا. نیکسٹ ٹائم میں گیا تو میں اس کی کاپیز خرید کے لے کے آیا، میں نے اپنے فیملی ممبرس کو وہ دیں. اس کے بعد ہم نے تمام فیملی ممبرز نے اس کتاب کے جو رولز تھے 10 laws of learning تھے ان کو گھر میں اڈاپٹ کیا اور ناؤ دوز 10 laws آر ڈی این اے آف آر فیملی. اب وہ 10 laws کیا ہیں؟ ان 10 laws کو میں 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ریڈیو کے اوپر ہر سیٹرڈے کو اس کو پریچ کرتا ہوں. دین میں اپنے پیرنٹنگ کے حوالے سے میں سرٹیفائڈ پیرنٹنگ کنسلٹنٹ بن گیا تاکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں یہ 10 laws کے اوپر بات کر کے لوگوں کو بتا سکوں. Now I'm going to share a brief about those 10 laws of learning with you. اب اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، اپنے بچوں کے حوالے سے ان کا خیال کیسے رکھنا ہے، آج ہم بات کریں گے ان 10 لاز کی. جب تو ہم سب سے پہلے، کیونکہ میں عثمان بھائی سے ان پرسن رابطہ کر رہا ہوں اور آڈینس جو ہے وہ ورچوئل دیکھ رہی ہے، تو لیٹ می شیئر عثمان بھائیز ایگزامپل. آج ہم عثمان بھائی کی 2 بیٹیوں کے حوالے سے رول آف عثمان بھائی کو ڈسکس کریں گے اور ان 10 لاز کے حوالے سے اس کی پرسپیکٹیو، اس کی روشنی میں دیکھیں گے. تو آپ اس رولر کوسٹر ڈرائیو کے لیے تیار ہیں عثمان بھائی؟ میں بالکل ریڈی ہوں جناب، آپ شروع کریں. مائک میوٹ ہوا ہوا ہے آپ کا، دوبارہ بولیے گا. آپ کی ایک بیٹی کا نام عمل ہے اور ایک بیٹی کا نام ابیہ ہے، رائٹ؟ آبیہ جی. اوکے، آج ہم عمل اور آبیہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور عثمان بھائی کا رول بات کر رہے ہیں. اوکے سر، بالکل صحیح ہے. 10 لاز یہ کہتے ہیں سر کہ سب سے پہلا لا جو ہے وہ 10 لاز میں یہ ہے کہ ٹیچ دیم ٹو ٹیک کیئر آف دیم سیلوز. آپ نے عمل اور ابیہ کو یہ بتانا ہے کہ انہوں نے اپنا خیال خود رکھنا ہے. تو بینگ دا پیرنٹس، آپ نے سب سے پہلے آپ پیرنٹس نے بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ لاز کوئی لاز نہیں ہے یا یہ رولز نہیں ہیں، دیز آر جسٹ دا سجیشنز. اور یہ وہ سجیشنز ہیں جن کے اوپر صرف آپ نہیں کام کرو گی بلکہ ہم سب فیملی ممبرز اس کے اوپر کام کریں گے. تو دس از ناٹ اونلی فار فیو آف دیم، دس از فار آل دا فیملی ٹو اسٹرینتھن دا بانڈ آف فیملی. تو ہم سب فیملی ممبرز اس کے اوپر کام کریں گے. اس میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ایوری باڈی شوڈ ٹیک کیئر آف ہم سیلف
یا ہر سیلف. اپنا خیال خود رکھنا ہے. کتنا جنک فوڈ کھانا ہے یا نہیں کھانا, کتنی فزی ڈرنکس پینی ہے یا نہیں پینی, یا کون سی چیز, کتنا سلیپ پیٹرن اپنا خیال رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. اب آپ کی 3 سال 4 سال کی بچی جو ہے شاید اس کے اوپر پوری طرح سے ویل ورس نہ ہو سکے, لیکن ٹیک مائی ورڈس کہ دا مومنٹ یو آر گوئنگ ٹو ٹیک دس ڈسکشن آن دا ٹیبل, دیٹ 4 years old kid is going to have that impression in her mind that there is something which she has to implement in her life. اس کو بار بار کیسکیٹ کرنا, بار بار اسٹرینتھن کرنا آپ کا کام ہوگا, لیکن دیر شوڈ بی اے اسٹارٹنگ پوائنٹ ان دیٹ جرنی, اور وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ بینگ دا فادر آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یو ٹیل دیم ٹو ٹیک کیئر آف دیم سیلوز, خود اپنا خیال رکھیں. شہزاد بھائی یہاں پہ کوشچن آتا ہے کہ کس ایج میں آپ نے ان کو یہ کرنا ہے, کیونکہ میں اب حیران ہوں کہ اب چھوٹی بچی جو ہے وہ 3 سال کی ہے, تو اس کو بھی یہ سمجھانا ہے, یا عمل کا تو مجھے سمجھ آتا ہے, الحمدللہ شی از ویری ویل ورسڈ ان دیٹ, تو آگے کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہا ہوں, تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ عثمان بھائی, جاپان کے اندر بچے کی ایج اس کی برتھ والی ڈیٹ سے نہیں ہوتی ہے, بچے کی ایج اس کی کنسیپشن سے ہوتی ہے, اس کی جب کنسیو ہوتا ہے اس وقت سے ہوتی ہے. تو آپ کے لیے بچے کی ایج ارریلیونٹ ہے, آبیہ کی ایج ارریلیونٹ ہے. اف شی از 2 years old شی از گڈ ٹو گو. تو سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کیا کہ ٹیچ ایوری فیملی ممبر ٹو ٹیک کیئر آف دیم سیلوز. اس نے کتنا پانی پینا ہے. فار ایگزامپل ہم نے کیا کیا کہ ہم نے گھر میں پانی کی بوٹلز الگ الگ لے کے آئے, اور ہر بوٹل کے اوپر ٹیگ لگا دیا بچے کے نام کا. ناؤ شی واز دا پوزیشر اونر آف دیٹ بوٹل, اور وہ اونر ہونے کی وجہ سے وہ بوٹل سے پانی نارمل روٹین سے زیادہ پینا شروع ہو گئی. ہم نے جنک فوڈ میں چپس اور جنک فوڈ کی چیزوں کو لمٹ کر دیا, اینڈ دا لسٹ گوز آن. یہ ہو گیا پہلا لا آف لرننگ. آؤٹ آف 10 اٹ از فرسٹ لا آف لرننگ. سیکنڈ لا آف لرننگ کہتا ہے کہ ٹیچ دیم ٹو بلیو ان دیم سیلوز. ہر بچے کو یہ بتائیں کہ اس کی اپنی ایبلٹیز یونیک ہیں, وہ اپنی ایبلٹیز کے اندر اتنا یونیک ہے کہ وہ اس کے اندر ماسٹر کر سکتا ہے, اس کو ایکسلنس اچیو کرنے کا پورا موقع دیں. ہم نے انٹرنیٹ کے اوپر جا کے آبجیکٹیو ٹائپ کوسچنز نکالے, ان کوسچنیئرز کو ہر فیملی ممبر نے فل کیا, اور اس کے بعد میرے ہر بچے کو یہ پتہ ہے آج کہ اس نے بڑے ہو کے کون سی فیلڈ کی طرف انکلائن ہونا ہے. میری ایک بچی آرٹس کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہے, ایک بچی ایتھلیٹکس کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہے, ایک بچی جو ہے وہ دوسری طرف پروفیشنل ٹیچنگ کی طرف انکلائنڈ ہے. ناؤ ایوری ہیومن بینگ نوز کہ اس کی انکلینیشن کس سائڈ پہ ہے. یو ٹیل دیم to believe in themselves. This is law number 2 out of 10. And out of 4. بہت زبردست. شہزاد بھائی سوری, میں بے شک لاز جو ہے وہ آج نہ بھی ختم ہو, ہم اگلے اس کو کر لیں, بٹ میں چاہوں گا کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کمپریہنشن ہونا بہت ضروری ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے ٹیل دیم ٹو بلیو ان دیم سیلوز, تو کوشچن از ہاؤ. بولنا تو ہے ٹھیک ہے, یو لو دیم, آپ ان کو کرٹیسائز نہیں کرتے, وہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ, بٹ ہاؤ ڈیڈ یو انجیکٹ ان یور ڈاٹرز کہ اب ان کو پتہ چل گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہیں, کیا کرنا چاہتی ہیں, تو اس کی ہاؤ یا میتھڈالوجیز میں کیا کیا چیزیں آپ کہیں گے, ٹولز کیا ہیں اس کے, اگر آپ شیئر کریں اس کے. تو بہت آسان ہے. جب میں نے اس سائنس کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے بہت مزہ آنا شروع ہو گیا, اور میں نے بڑا انجوائے کیا بچوں کی جو چائلڈہڈ والی ایج ہے, اس ایج گروپ کو میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا. اور یو آر رائٹ کہ اگر یہ آج لاز مکمل نہیں بھی ہوتے تو اس کی کمپریہنشن بڑی ضروری ہے, اور میں اس کو سٹوری کے طور پہ لے کے چلوں گا تاکہ آپ اس کو ریٹینشن لیول بھی زیادہ ہو جائے. فار ایگزامپل ہم نے دیکھا کہ بچے کو اگر آپ شروع میں بچپن میں اتھارٹی دینا شروع کر دیں گے نا تو اس کا بیسٹ آؤٹ کم نکلنا شروع ہو جائے گا. فار ایگزامپل اگر ہم یہ کہیں عثمان بھائی کہ آج رات کو جو کھانا آپ نے کھانا ہے وہ عمل کے مرضی کا کھانا پکے گا. فار ایگزامپل 4 ڈشز ہیں گھر میں بنتی ہیں, ان 4 میں سے کوئی ایک ڈش جو بننی ہے وہ عمل جو کہے گی وہ بن جائے گا. تو آپ نے آج عمل کو اتھارٹی دے دی کہ وہ ڈیسائیڈ کرے. آج آپ نے 4 میں سے کوئی ایک چیز بنانی ہی تھی, تو آپ نے جب عمل کو اتھارٹی دی تو شی ول فیل ایلیویٹڈ. آج اس نے جو کپڑے پہننے ہیں صبح اٹھ کے, ان کپڑوں کا کلر کیا ہوگا, لیٹ دس اتھارٹی بی گیون ٹو عمل. اگر اس نے کپڑے پہننے اور گھر میں ہی رہنا ہے تو ڈو دیٹ وے. ہم نے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں تو بچوں کو کراٹے کے یونیفارم کے اندر شادی کے فنکشن میں بھی لے کے جانے کے لیے تیار ہوں. میں کراٹے کے یونیفارم کٹ کے اندر بچے کو شادی کے فنکشن پہ لے کے جانے کے لیے تیار ہوں.
میرا بچہ آؤٹ آف کنٹراسٹ اگر کوئی کپڑا پہنتا ہے اور وہ کسی ویڈنگ میں یا کسی گیدرنگ میں چلا جاتا ہے, آئی ہیو نو پرابلم ان اٹ. اگر میرا بچہ جو ہے وہ شلوار قمیض کے نیچے جاگرز پہن لیتا ہے, آئی ہیو نو پرابلم ان اٹ. تو give this kind of authorities to the children in earlier age. یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کے پاس کانفیڈنس ہوگا کہ they can opt their own field. جب وہ اپنی فیلڈ کو اون کریں گے تو they will start believing in themselves. اور یہی وہ لا نمبر 2 ہے آؤٹ آف 10 جو یہ چیز سکھاتا ہے. کیا بات ہے شہزاد بھائی, ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ نے اگزامپل دی کہ شلوار قمیض سے نیچے جو جاگرز پہن لیں یا کراٹے پہ یا کہیں گے میں نے شادی پہ جانا ہے اور یہ کپڑے پہن کے جانا ہے, اب یہ پریکٹیکل سینیریو میں دیکھ رہا ہوں تو تھوڑا سا ذرا ایبزارو کرنا ذرا مشکل لگ رہا ہے, بٹ مجھے سمجھ بھی آ رہی ہے بات کہ یہ امپورٹنٹ ہے بھی. تو آپ کو اس وقت بتانا چاہیے بچوں کو کہ بیٹا ویسے یہ ہوتا نہیں ہے ایسا, بٹ آپ کرنا چاہو تو بالکل صحیح ہے, یا یو جسٹ لیٹ دیم ڈو اٹ اینڈ ڈو ناٹ ایون ٹیل دیم وٹ از دا رائٹ وے, وٹ از یور وے, مطلب اپروچ ان دس. عثمان بھائی, who has created this norm کہ یہ ہوتا نہیں ہے یا اگر نہیں ہوتا تو ٹھیک ہوتا ہے؟ who has created this thing؟ یعنی کہ اگر نہیں ہوتا تو it doesn't mean کہ یہ صحیح ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر نہیں ہوتا تو غلط ہوتا رہا ہے, اور اب اگر بچہ کر رہا ہے تو پاسبل ہے کہ آج وہ ٹھیک کر رہا ہے. maybe he is the first person to start the right thing. تو there is no need to tell them کہ یار یہ نہ کرو اور یہ کرو. let them dive into that thing. وہ جب خود ڈائیو کریں گے, خود پریکٹس کریں گے, خود ایکسپیرینس کریں گے, خود وہ فیڈ بیک لیں گے لوگوں کا, جب وہ لوگوں کی آنکھوں کو کا سامنا کریں گے کہ ایوری باڈی ول بی واچنگ اینڈ اسٹیئرنگ دیم, دے آر گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ ایٹ دا مومنٹ ول کم جہاں پہ وہ لوگوں کے ان اعتراضات کا جواب دیں گے کہ وائی دے ہیو ڈن اٹ. جب وہ اعتراض کا جواب دینا شروع کر دیں گے, دیٹ ول بی دا فرسٹ لانچنگ پیڈ فار یور کڈ ٹو فلائی ہائی. اوکے, لا نمبر 3 پہ چلتے ہیں, اینڈ دیٹ ٹیلز اس ٹو ٹیچ دیم ٹو ایکسپلور نیو تھنگس. ہم نے یہ سیکھا کہ بچوں کو نئی نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنا ہے. آج ہماری فیملی کے اندر ایک ڈی این اے بن چکا ہے, یعنی کہ ایک نارمل ایس او پی بن چکا ہے کہ نئی چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کرنا ہے. نئی چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کرنے کے اوپر کوئی بندش نہیں ہے. آپ اپنے کپڑے خراب کر لیں صرف اس لیے کہ آپ نے نئے کلرز کو یوز کرنا تھا. آپ اپنے ہاتھوں کو گندا کر لیں کیونکہ آپ نے پینٹنگ کرنی تھی. آپ زمین کے اوپر یا گھر کے کمرے کی دیوار کے اوپر ایک بہت بڑا سا پورٹریٹ بنا دیں بیکاز آپ نیا ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. آپ اپنی ایکڈیمک کتابوں کے علاوہ کوئی سٹوری بک پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ نئی چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں. یو گو ہیڈ ود آل دا لرننگ ایونیوز یو ہیو ان یور مائنڈ, دیر از نو لمٹ ٹو اٹ. تو لیٹ دا پیپل, لیٹ دا فیملی ممبرس ایکسپلور نیو تھنگس, let them have new things in their life. اس کے اوپر کوئی کمنٹ ہے, کوئی چیز ہے تو بتائیے. کیا بات ہے شہزاد بھائی, یہ مجھے اس وجہ سے کیونکہ عمل کو میں اگر دیکھتا ہوں تو ماشاءاللہ she has her own way of thinking, she has her own views on things, اور ماشاءاللہ وہ ٹی وی پہ بھی کافی آتی رہی اور مختلف چیزوں کو. تو یہ جو ابھی آپ نے تھرڈ لا کہا نا کہ اس پہ بہت زیادہ ایمفیسس ہمارا رہا کہ مختلف چیزیں لا کے, مطلب ہم کیا کرتے ہیں عمل کے ساتھ کہ اس کو لے جاتے ہیں اسٹیشنری شاپ پہ جب کوئی اچھا کام کرتی ہے کہ اس کی جو بھی مطلب ہم اس کو چپس کے پیکٹ یا اس کو کوئی آئس کریم وغیرہ, وہ بھی اپنی جگہ ہے کبھی کبھی کرتے ہیں, مگر بٹ شی لوز ہیونگ اٹ. جب وہ اچھا کام کرتی ہے تو اس کا گفٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کو اسٹیشنری شاپ پہ لے جایا جاتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ ایک بجٹ میں چیزیں خرید لیتی ہے, اور اس کے بعد وہ آ کے اس کو مختلف طریقے سے کچھ بنا رہی ہوتی ہے. وہ ایسی ایسی امیزنگ چیزیں ہیں, بلکہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اس نے کیا کیا وہ نئی نئی چیزیں نکال لیتی ہے کبھی جو میں کبھی امیجن بھی نہیں کرتا کہ یہ بھی چیزیں کوئی ہو سکتی ہیں. کوئی اس نے ڈائری کریٹ کی ہے, اس نے لاکر بنائے ہوتے ہیں, پھر وہ جو ہے وہ کل کوئی مغناطیس سے کوئی چیز لے کے جو ہے وہ ہینگ کر رہی تھی چیزیں. سو مطلب سم تھنگ جو کہ میں نے کبھی دیکھا نہیں ریئلٹی میں, بٹ آئی تھنک دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اور یہ بچوں کو جب یہ دے دیا جاتا ہے کہ یو کین ایکسپلور, یو کین کریٹ نیو تھنگس, تو آئی تھنک وہ بڑا امیزنگ ان لوگوں کے لیے ایکسپیرینس ہوتا ہے بچوں کے لیے. بہت زبردست. میرا خیال ہے کہ یو ہیو گون تھرو دس ایکسپیرینس, یو کین ویل امیجن دا بیوٹی اینڈ ایکسٹینسونیس آف دس تھنگ. آپ نے ایکسپیرینس کر لیا اپنی بیٹی کے حوالے سے. آج ہم دونوں کی باتیں جو لوگ سن رہے ہیں ان کو ایکسپیرینس نہیں کیا ابھی تک, یو گو ان ٹو دس ایکسپیرینس اینڈ یو ول سی امیزنگ ریزلٹس آؤٹ آف اٹ. آپ بچے کا اوریجنل دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ان دا مین ٹائم ہمارے ساتھ انیلا شیخ ہیں. انیلا شیخ کہتی ہیں کہ جسٹ ٹو کوٹ این ایگزامپل, مائی پیرنٹس اینڈ سبلنگس gave me actually wings to participate
in all extracurricular activities, always appreciated me for academic achievements. There is a saying, like hearts, minds work perfect when appreciated. So yes, allow children to believe in themselves with families back. The same thing told to us by Anila. अनीला के बारे में बताना चाहूंगा कि शी वाज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, और इतनी ब्राइट ये थी कि मतलब शी वाज एबल टू एब्जॉर्ब थिंग्स एंड शी वाज एबल टू इम्प्लीमेंट इट, मतलब लाइक ए स्नैप. और ये जो अभी इनसे शेयर कर रहे हैं तो इससे हमें पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को इंकरेज करना, उनको जो है वो विंग्स टू फ्लाई देना, तो विंग्स देना ताकि वो अपनी जिंदगी में जो है वो दे कैन सोर हायर. तो अमेजिंग जी, जबरदस्त. और मैं शहजाद भाई यही कहूंगा कि 3 आपके प्रिंसिपल हो चुके हैं, आज के दिन हम 5 रखते हैं प्रिंसिपल, और इसको हम नेक्स्ट वीक जो है कैरी करते हैं ताकि हम इसको रिफ्लेक्ट भी करें और नेक्स्ट वीक के लिए जो है और एग्जांपल्स भी हम लेके आए उसके लिए. जी, दैट इज़ वेरी नाइस आइडिया. और हम अभी बाकी के 2 लॉज के ऊपर बात करने के बाद आज के टॉपिक के हवाले से अगले क्वेश्चंस भी लेते हैं. लॉ नंबर 4 ये कहता है कि टीच देम टू मेक गोल्स ऑफ देयर लाइफ. अपनी ज़िंदगी के गोल्स जो हैं वो बनाएं. हर फैमिली मेम्बर अपनी ज़िंदगी के गोल्स खुद बनाए. आप उसमें मीडिएटर हो सकते हैं बीइंग द फादर या बीइंग हेड ऑफ द फैमिली, आप उसमें कोऑर्डिनेटर या फैसिलिटेटर हो सकते हैं, लेकिन लेट देम मेक देयर ओन गोल्स. जब आप उनके गोल्स बना के उनको देंगे तो वो दे विल कम इन अ डिफरेंट वे टू देम. that will be a something improvised to them. जब वो गोल्स खुद बनाएंगे तो they will own it. हमने क्या किया कि हमने मल्टीपल टाइम्स हमने फैमिली मेम्बर्स को इकट्ठे किया, पूरे दिन का एक सेशन रखा. उस सेशन के अंदर हमारी न्यूक्लियर फैमिली के तमाम मेंबर्स जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व थे. उस दिन घर का कोई काम नहीं हो रहा था. उस दिन में हमने खाने पीने की तमाम चीज़ें अरेंज की हुई थी. चिट पैड्स, पेपर, पेन्स, खाना पीना, everything was available, and that was a workshop kind thing where every family member was to make her or his goals. और वो गोल्स उसने डिस्प्ले किए दीवारों पे, और हर दीवार एक बच्चे के लिए थी, और उस पर उस बच्चे ने लिखा कि मैं अपनी नेक्स्ट ज़िंदगी के अंदर क्या बनना चाहती हूँ, और उस बनने के लिए मुझे इनेबलर्स और ड्राइवर्स क्या क्या चाहिए, और हर फैमिली मेम्बर से उसकी क्या डिमांड है, और उस डिमांड के अगेंस्ट में वो कौन कौन सी चीज़ क्या क्या परफॉर्म करेगी, और उसकी क्या टाइमलाइंस होंगी. तो लेट देम मेक देयर ओन गोल्स इन देयर लाइफ. क्या बात है शहजाद भाई, ये तो बड़ा अपने कॉर्पोरेट का पूरा तजुर्बा जो है आपने वो बोर्ड रूम में जो आप सीखते रहे तो अपने कमरे में ले गया है. मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगा कि आपके छोटे, मतलब अगर आप सबसे छोटी एज क्या है बच्चों की? द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट मेकिंग गोल्स इज, जो अर्लीस्ट है वो 6 साल थी जब हमने ये काम शुरू किया था. आज वो बच्ची 8 साल की है और वो अपनी उन्हीं गोल्स, डिफाइंड जो गोल्स हैं उनके ऊपर जा रही है. अभी जो सबसे छोटा बच्चा है 3.5 ईयर्स है, वो इस एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं होता. लेकिन जब आप ये गोल्स बना लेते हैं तो आप कॉर्पोरेट की एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, वी ऑलवेज हैव आर क्वार्टरली मीटिंग्स. हम मंथली मीटिंग्स करते हैं हर फैमिली मेम्बर के साथ. परफॉर्मेंस रिव्यू होता है हर बच्चे का अलग अलग विद द हेड ऑफ द फैमिली. हर बच्चे की अलग अलग एक फाइल बनी हुई है. उस फाइल के अंदर डूज एंड डोंट्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं. पुरानी मीटिंग के आउटकम्स अगली मीटिंग में डिस्कस होते हैं, और फिर उसके रीजंस शेयर होते हैं, और नेक्स्ट मीटिंग का एजेंडा जो है उसमें डिफाइन होता है. एंड हेयर आई मेक दिस मेक्स मी लैंड इनटू 5th एंड लास्ट लॉ ऑफ लर्निंग फॉर टुडे. भाई इससे पहले मैं एक चौथे पे थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा. एक तो पहली बात है कि यू हैव ब्लोन मी अवे, और आई एम सो ग्लैड कि ये डिस्कशन हमारी शुरू हुई, आपने ये चीजें शेयर की. ये जो पर्सपेक्टिव था मैंने नहीं सोचा इस तरह, क्वार्टरली मीटिंग और परफॉर्मेंस रिव्यूज अपने बच्चों के साथ. आई थिंक दिस इज अमेजिंग कॉन्सेप्ट. एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मैंने गोल सेटिंग में ना पर्सनली, अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, बट पर्सनली एक एरिया जिसने मुझे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया वो गोल सेटिंग रहा. और मैंने अपनी बच्चों के हवाले से मैंने ये सोचा कि बच्चों को भी लेके इस पे आना चाहिए. तो शायद आपने देखा हो, मैंने फेसबुक पे अभी अमल 6 अप्रैल को है, वो माशाल्लाह 8 साल की हुई. तो वहां पे मैंने उसको जो है वो डायरी दी, और मैंने उसको यही कहा कि आपने गोल्स लिखने अपनी लाइफ के. और ये वाली एक्टिविटी मैंने पिछले साल भी कराई, और उससे मैंने कहा कि आप 10 गोल्स लिखें, और आप देखिएगा विद इन अ ईयर आप इसमें से 6 या 7 गोल जो है वो अचीव कर लेंगे. तो लास्ट ईयर उसने जो है वो 10-12 गोल्स लिखे थे, और यकीन माने उसमें 8-9 गोल जो है वो अचीव हो चुके हैं. उसमें मुख्तलिफ गोल्स थे, जैसे कि हमने घूमने के लिए जाना है, हमने जो है यहाँ पे जाना है, लाहौर जाने का उसने प्लान किया था,
اینڈ گولز اچیو ہوتے ہیں. تو آئی تھنک دس از سم تھنگ کہ جو ویورس کو میں صرف آپ کو روک کے مقصد یہ تھا کہ یہ صرف سن کے آگے نہ چلے جائیں کہ واٹ از دا نیکسٹ تھنگ, چلو وہ پوچھے جائے. اس کو پریکٹس اگر کرنا شروع کر دیا تو دس ون تھنگ کین بی اے گیم چینجر فار یور فیملی. یا یو آر رائٹ. اور عثمان بھائی یہ جو ہم لٹریچر میں پڑھتے ہیں 97% ورسز 3% کا جو رول ہوتا ہے سکسیزفل پیپل کا, دیٹ از ناٹ اونلی مینٹ فار کارپوریٹ ورلڈ, دیٹ از مینٹ فار ایوری باڈی, ایوری ہیومن سول, اینڈ دیٹ از ایکولی مینٹ فار کڈس. یعنی 97% kids versus 3% kids, there is a lot of difference between them, and that makes me land into today's last law of learning, which is teach them to plan. Whatever they have made the goals in terms of goals, now teach them to plan the things. For example, اگر میں آج اپنی example لوں, and we as a family when we tend to go out for shopping یا market جانا ہے یا کوئی grocery لینے جانا ہے, تو میرے بچے فلو چارٹ بناتے ہیں پیپر کے اوپر. اس فلو چارٹ کے اوپر پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی, پوائنٹ بی سے پوائنٹ سی, پوائنٹ سی سے ڈی, ای, ایف, اینڈ دین کمنگ بیک ٹو ہوم. پورا ایک فلو چارٹ ہوتا ہے کہ ہم نے ایز اے فیملی کہاں کہاں پہ جانا ہے. تو فار ایگزامپل اف وی آر موونگ, ہم گھر سے نکلے اور ہمارے پاس پوائنٹ سی آ گیا پہلے, تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ دا کار دیئر. ہم پوائنٹ سی کو کراس کر جائیں گے اور پوائنٹ اے پہ جائیں گے, پوائنٹ بی سے ہوتے ہوئے پوائنٹ سی پہ آئیں گے, بیکاز وی ہیڈ پلانڈ دیٹ وے. تو آپ اپنے بچوں کو یہ چیز سکھائیں, یعنی آپ سے مراد ہماری تمام آڈینس کہ جو گولز بنائے ہوئے ہیں ان گولز کو اچیو کرنے کا جو پلان روڈ میپ بنایا ہے, اس روڈ میپ کو بنانے میں بچوں کی ہیلپ کریں, اور پھر اس روڈ میپ کو امپلیمنٹ کرنے میں ان کو تمام چیزیں انیبل کر کے دیں. فار ایگزامپل میرے بچے جو ہیں وہ روڈ میپ کے مطابق اگر جا رہے ہیں, تو پھر انہوں نے جو چیز کہی ہوئی ہے وہ چیز ان کو ملنی ہے, اور جو چیزیں انہوں نے نہیں ڈیسائیڈ کی ہوئی وہ نہیں ملنی. تو یو ول نیور فائنڈ آر کڈس ہیونگ اے ٹینٹرم اور شاؤٹنگ ایٹ دا ڈپارٹمنٹل اسٹور کہ یہ چیز مجھے لینی ہے. یہ شاؤٹ کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ ہمارے بچوں کو کبھی بھی سگنل کے اوپر, جب ریڈ سگنل کے اوپر گاڑی کھڑی ہوگی اور غبارے والا آ جائے گا یا ٹوائے والا آ جائے گا, یو ول نیور فائنڈ دیز کڈس شاؤٹنگ کہ ہمیں یہ چیز لینی ہے, بیکاز دیٹ واز ناٹ پلانڈ دیٹ وے. تو آپ نے اگر کوئی بیلون یا کوئی ٹوائے لینا ہے, یو پلان دیٹ وے اہیڈ بفور لیونگ دا ہوم, اینڈ یو آر گوئنگ ٹو ہیو دیٹ ٹوائے مسٹ. پھر آپ کی بینگ دا رول ماڈل یا بینگ فادر آف دا فیملی, آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جس طرح سے پلان کیا تھا اس چیز کو اس طرح سے اڈاپٹ بھی کروائیے. آر وی گڈ ٹو گو ٹو دا نیکسٹ اسٹیج, یا اس کے اوپر کوئی کوشچن ہے؟ آئی تھنک بہت امیزنگ آپ نے پلاننگ والا کانسیپٹ بتایا, اور اس میں میرے ایک کوشچن تھا کہ کچھ ایسے گولز ہوتے ہیں جیسے بچوں کا پلان ہے کہ جی ہم نے دبئی جانا ہے, ٹھیک ہے, یا اس سال جو ہے ہم نے پلان کرنا ہے کہ میں نے جو ہے وہ مطلب کہیں آؤٹ آف سٹی جانا ہے, ویکیشنز کے لیے جانا ہے, یا پھر جو ہے وہ بہت چھوٹی سی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ ماما پاپا کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے میں نے مووی ٹائم کرنا, ٹھیک ہے. تو اب اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پلان کریں, یا اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے, یا صرف ٹائم بلاک کر دیا جائے کہ اچھا یہ اپریل میں دیکھا جائے گا, یہ مئی میں دیکھا جائے گا. اس کے لیے کیا آپ کی ٹپ ہوگی؟ دیکھیں, وی ڈونٹ وانٹ ٹو کریٹ روبوٹس, اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو لیٹ دا کڈس بیہیو لائک مشینس. آفٹر آل دے آر ہیومن بینگس. تو آپ نے یہ جو ڈیلیگیٹ بیلنس ہے اس کو کریٹ ضرور رکھنا ہے, اور اس کو ریٹین اور سسٹین کرنا ہے. یس, آپ فری ٹائم رکھیں, اس فری ٹائم کے اندر ایک بچے کی اپنا فری ٹائم ہے, اس کے پاس چوائسیز ہیں, وہ جو مرضی کرے. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ کہ ہیومن مائنڈ جو ہے وہ باؤنڈریز کو پسند کرتا ہے ان ٹرمز آف کڈس. بچے کا جو ہیومن مائنڈ ہوتا ہے, بچہ اپنی لمٹس اگر ڈیفائن ہو جائیں تو وہ ان کو پسند کرتا ہے. ہی ریمینز ریلیکسڈ ان اٹ. فار ایگزامپل, آج آپ بچے کے ساتھ نکلے اور بچے نے شور مچایا کہ مجھے آئس کریم لینی ہے. آپ کا موڈ آفس کی یا ٹریننگ کی وجہ سے بہت اچھا تھا, آپ نے کہا ہاں یار ایک کے بجائے 2 آئس کریمس لے لو, نو پرابلم. اگلے دن اگلے ہفتے بچہ آپ کے ساتھ اسی روڈ پہ گیا, اسی دکان پہ گیا, اسی طریقے سے اسی ایکسنٹ میں اس نے کہا میں نے آئس کریم لینی ہے. لیکن آج آپ گھر میں لڑائی کر کے آئے تھے, آپ کو کھانا پسند نہیں آیا تھا. آج آپ نے کہا کہ آئس کریم کھانا اچھی بات نہیں ہوتی, اسے گلا خراب ہو جاتا ہے, تم بار بار آئس کریم لیتے ہو, آج آئس کریم نہیں لینی. تو یو نو, آج آپ نے اس بچے کے مائنڈ کو کنفیوز کر دیا ہے. بچہ سوچ رہا ہے کہ میں نے کیا غلط کیا ہے, میں نے کیا غلط کیا ہے, یا میں نے آئندہ کیا کرنا ہے. یو سیٹ دا لمٹس. آپ بچے کے مائنڈ کو رولز کی ایک شیپ کے اندر ایک لمٹ دے دیں, اس لمٹ کے اندر رہتے ہوئے بچہ جیسے مرضی بیہیو کرے, ہی از فائن انف.
उस लिमिट को जब डिफाइन कर देंगे बच्चा विल फील रिलैक्स्ड and this will make me land into 4 types of kids जब as a parent आप ये समझ जाते हैं कि बच्चों की 4 types हैं and they are coded with terms of colors. For example, I will let you know, अमल जो है या तो वो white type children है, या वो red type children है, या वो yellow type child है, या फिर वो blue type child है. ये 4 कोड्स होते हैं कलर के उस्मान भाई, वाइट, रेड, येलो, ब्लू. आपको एज द रोल मॉडल फादर ये एसेस करना है कि आपका कौन सा बच्चा किस टाइप ऑफ पर्सनालिटी को प्रिवेल कर रहा है, और जिस टाइप की पर्सनालिटी उसकी है उसको उसी तरह से लेके मैनेज करना है. हेयर इट मेक्स मी लैंड टू अ क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि जब आप ट्रेनिंग्स के अंदर जाते हैं तो दिस इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू ओनली किड्स. इंसान हर की एज के अंदर इन 4 टाइप्स में से किसी एक के अंदर फॉल कर रहा होता है. आप अगर अभी रिकॉल करें तो आप बहुत आसानी से रिकॉल कर सकते हैं कि एनी पर्सन इन योर माइंड राइट नाउ ही इज़ कैरिंग वन ऑफ दीज कलर्स, या तो वो वाइट टाइप है, या रेड है, या येलो है, या ब्लू है. यू टेल अस कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं जब आप उनको मिलते हैं तो उनको किस तरह से हैंडल करके मैनेज करते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस. अच्छा, ये रेड, येलो और ये जो है, ये मैं जानना चाहूंगा आपसे कि इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं. मेरे सेशंस में जो है वो मुख्तलिफ, जरी बात है, हर एक इंसान जो है मुख्तलिफ होता है, तो आपको बहुत क्यूरियस लोग भी मिलते हैं जो बहुत सवालात जो वो कर रहे होते हैं. फिर आपको ऐसे लोग भी होते हैं जो बड़े डोमिनेटिंग कोशिश होती है कि जी हमें सुना जाए या जो हम बात करें वो ज़्यादा बहुत अहम होता है. फिर आपको ऐसे लोग भी होते हैं जो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते, शायद मतलब मैं ट्रेनिंग के हवाले से जिस तरह आपने पूछा इस तरह के लोग होते हैं. मतलब मुख्तलिफ तरीके की पर्सनैलिटीज़ होती हैं उसमें, और कोशिश ये की जाती है कि मैं एक कॉमन ग्राउंड बनाए, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग की पेस को रखना होता है और मुझे एंड रिजल्ट तक पहुंचना होता है. तो एक कॉमन ग्राउंड बना के जो है हम उसको लेके चल रहे होते हैं, लोगों को लेके आ रहे होते हैं साथ में. तो उसमें जो है पार्टिसिपेटिंग में उनको लोगों को मुख्तलिफ लोगों के साथ जो है वो ग्रुप में डिवाइड करके जो है उनके सवाल जवाब करते थे, या फिर एक फिनिश लाइन हम रख लेते हैं उसमें. तो दिस इज हाउ बट आई मतलब, और हर एक को मुख्तलिफ तरीके के, जैसे पैसे कोई बंदा है तो उसको क्या करते हैं, मैं ग्रुप में बैठा दिया और मैंने उससे कोई सवाल नहीं पूछा, मगर ग्रुप के मेंबर से पूछना शुरू कर दिया, आप क्या कहते हैं इस बारे में क्या कहते हैं. तो जैसे उस बंदे की बारी आती है, जाहिर बात है वो खुद भी बोलना शुरू हो जाता है, एज कम्पेयर टू मैं पहले उसको बोल दूं जी आप क्या कहते हैं इस बारे में. फिर जो बंदा बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होती है उसको कोशिश करते हैं कि भाई आप उसको जो है वो टाइम दिया जाए, उससे पूछा जाए कि जी आपका क्या ख्याल है इस बारे में, जायज़ है कि आप उसको स्नब करें. तो मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज को मुख्तलिफ तरीके से हम लोग डील कर रहे होते हैं. बट मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर प्लीज एलैबोरेट करें कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन, रेड, येलो और ब्लू. इन द मीन टाइम हशाम कयूम साहब ने हमें ज्वाइन किया है. हशाम से कयूम साहब कहते हैं वेरी इंफॉर्मेशनल डिस्कशन, थैंक यू. और मोहम्मद ताहिर साहब सलाम कह रहे हैं. ताहिर साहब कह रहे हैं माशाल्लाह ग्रेट टॉपिक इन लर्निंग ऑफ लाइफ. एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, दैट वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन टुडे, और वो ये है कि ये 4 टाइप्स जो हैं ये किस तरह से मैनेज होती हैं और ये क्या हैं. तो एज द कलर डिपिक्ट्स इटसेल्फ, फॉर एग्जांपल रेड टाइप ऑफ चाइल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन इमोशंस होता है. आपने देखा होगा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत एक्सट्रीम इमोशंस रिफ्लेक्ट करते हैं. उनको गुस्सा आता है तो गुस्से में वो चीज़ें तोड़ देंगे, उनको प्यार आएगा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हग करेंगे, आपको प्यार करेंगे, अपनी चीज़ें भी आपको दे देंगे, सेक्रीफाइस करेंगे. आप वाइट टाइप ऑफ चाइल्ड में जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा लॉ अबाइडिंग चाइल्ड होगा, लिविंग इन हिज और हर ओन लाइफ. बच्चे वहाँ पे मेहमान आए हुए, बच्चे खेल रहे हैं, वो अपने कमरे में बैठा हुआ सुकून से बैठा हुआ है, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर मस्त है. व्हेन यू टॉक अबाउट येलो टाइप ऑफ चाइल्ड, ये इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट. जिस तरह से सूरज की रोशनी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका बिहेवियर सूरज के साथ क्या है, वो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन तमाम लोगों को रोशनी और गर्मी देता है. इसी तरह से ये बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो गिविंग एटीट्यूड होगा. हमारी फैमिली में एक बच्चा था, छोटी उम्र का बच्चा, वो कहता है मेरे पास जितनी ईद के ऊपर पैसे इकट्ठे हुए मैंने सारे बांटने. So you'll find few people, few kids who are yellow type of child who tend to give away the things they have. वो अपनी abilities, अपना knowledge, अपना material लोगों को दे के खुशी महसूस करते हैं. And same goes for blue type of kids. Blue type of kids is just like sky. Sky is blue. It encompasses all the things within him itself. इसी तरह से ये बच्चे जो हैं ये जमात की बात करते हैं. They talk about the overall holistic views.
یہ انڈیویجول کے بجائے ٹیم پلیئر ہوتے ہیں. تو آپ اکثر بچوں کو دیکھیں گے کہ یہ جو بلو ٹائپ چائلڈ ہوتے ہیں یہ اکیلے نہیں کھیل سکتے, یہ ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی اور بچہ بھی آئے تو ہم کھیلیں گے. تو یو سی آپ کے جو بچے ہیں, عمل ہے, آبی ہے, یو ٹریس دیم کہ وہ کون سی ٹائپ آف چائلڈ ہے, اور پھر جب آپ ٹریس کر لیں گے کہ ان کی ٹائپ کیا ہے, اس ٹائپ کے مطابق ان کو بیہیو کریں, ان کو رسپونڈ کریں, تو یہ آپ کو بیسٹ رزلٹ دیں گے. جب یہ بیسٹ رزلٹ دیں گے تو دے ول اسٹارٹ بلیونگ ان دیم سیلوز. جب وہ بلیو کریں گے تو دے ول ریچ ایکسلنس, اور جب وہ اپنی زندگی کے اندر ایکسلنس اچیو کریں گے تو دیٹ از دا پرائم آبجیکٹیو آف یو ایز فادر اینڈ پیرنٹ ٹو میک دیم لرن دس آرٹ آف دا لائف فار دیم سیلوز. کیا بات ہے شہزاد بھائی, بڑا آپ نے ماشاءاللہ نظر آتی ہے کہ کیا آپ نے ریسرچ کی ہے, اور بڑا with the help of the example that it's very easy for us to understand کہ کہاں کہاں بچوں کو ہم نے جاننا ہے اور ان کو پھر ہم نے ٹریٹ کیسے کرنا ہے. میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں, بٹ میں چاہوں گا کہ پھر ہم اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک پہ کریں, کہ ایک تو آپ نے 5 اور لاز آپ نے شیئر کرنے, اور ساتھ میں یہ جو آپ نے 4 ٹائپس آف کڈس کی آپ نے بات کی, تو اس میں یہ نیکسٹ ویک جاننا چاہوں گا کہ اب ریڈ کو مینیج کیسے کیا جائے, یلو کیسے مینیج کیا جائے, کیا ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ وہ جو آپ نے ایک بچہ بولا وہ ایدھی ٹائپ والا جو ہر کسی کو چیز دے رہا ہے, تو وہ بھی بہت زیادہ ایکسیسو کرتے ہیں تو شاید نقصان بھی ہو جاتا ہے. ریڈ کو آپ نے کیسے چیز کرنا ہے, تو آئی تھنک دیز آر دا کوسچن دیٹ آر ان مائی مائنڈ, اور کوئی اگر سن رہا ہوگا تو اس کے ذہن میں بھی سوالات ہوں گے. تو اس کو جو ہے نیکسٹ ویک کی طرف لے کے چلتے ہیں, اور انشاءاللہ جو ہے آپ سے جانیں گے کہ اس کو کیسے ڈیل کیسے کرنا ہے. میں ایک کنفیشن یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں, ایک ڈسکلیمر دینا چاہ رہا ہوں. آپ نے ملٹیپل ٹائمز اس پروگرام میں یہ کہا ہے کہ نیکسٹ ویک میں ہم یہ پروگرام کر کے باقی کا حصہ کنکلوڈ کریں گے. مائی مسٹیک, مائی بیڈ, میں آپ کو پہلے نہیں بتا سکا, آن ایئر ہی بتانا پڑ رہا ہے. میں الحمدللہ پچھلے کوئی 28 سال سے ہر سال اللہ کے فضل و کرم سے اعتکاف میں بیٹھتا ہوں. اینڈ نیکسٹ ویک سیٹرڈے کو لاسٹ 10 days آف دا رمضان ہوں گے, اور میں آپ کی دعا سے آپ لوگوں کی ویل بینگ کے لیے دعا کرنے کے لیے اعتکاف کے اندر کنفائنڈ ہوں گا, اور پروبیبلی نیکسٹ سیٹرڈے یہ پروگرام نہیں ہو رہا ہوگا. اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ریزیوم اٹ انشاءاللہ پوسٹ عید, اور عید کے بعد جب ہم اس پروگرام میں دوبارہ ملیں گے, اللہ کے فضل و کرم سے کرونا بھی بہتر ہو چکا ہوگا, ختم ہو چکا ہوگا, اور ہم اس پروگرام کو یہیں سے آگے شروع کر دیں گے. تو زبردست شہزاد بھائی, میں جاننا چاہوں گا آپ اس کو مسجد میں انشاءاللہ بیٹھ رہے ہیں یا گھر میں آپ کا کھانا, کیونکہ میں بھی اللہ کا شکر ہے کافی عرصے تک بیٹھتا رہا ہوں, بٹ پچھلے سال نہیں ہو سکا, اور اس سال جو بھی حالات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے تھوڑا سا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہاؤ اٹ گو. تو آپ اگر شیئر کرنا چاہیں اگر یہ والا ایکسپیرینس. سر بات یہ ہے کہ بینگ فیملی ممبر آف دا ہول یونیورس, تمام یونیورس کے جو لوگ ہیں وہ میری فیملی ہیں. ان فیملی ممبرس کے ساتھ وہ جو تندور پہ کام کرنے والا بندہ ہے, یا مسجد کے اندر جو مؤذن ہے, یا میرے ساتھ کھڑے ہونے والا مقتدی تھا, نماز پڑھنے والا بندہ تھا, ان کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ اگر میں ان کا فیملی ممبر ہوں تو ان کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کنفائن کر دوں گھر کے اندر. میں جتنا گھر سے باہر جاؤں گا میں کیریئر بن سکتا ہوں, ان کی زندگی کو جیپرڈائز کر سکتا ہوں. تو ٹو میک دیم لیو ہیپی لائف اور ان کی زندگی کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے میں کنفائنڈ ہو چکا ہوں گھر میں. میں تمام نمازیں, تمام رمضان گھر میں سپینڈ کر رہا ہوں ٹائم. میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں, گھر میں جماعت ہوتی ہے, گھر میں تراویح ہوتی ہے, با جماعت تراویح ہوتی ہے, اور رمضان میں اعتکاف کے حوالے سے بھی گھر کے اندر ہی اعتکاف ہو رہا ہوگا. ود دس وی ہیو لینڈیڈ ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام سیشن ٹوڈے, اینڈ آئی اپولوجائز عثمان بھائی کا بہت سے ٹائم میں نے آج خود سے ہائی جیک کر لیا. اور ان دا مین ٹائم جب ہم اعتکاف میں ہوں گے اور اس پروگرام کو پوسٹ عید ریزیوم کر رہیں گے, آئی ایم لیونگ یو پیپل ود considerable time to just dive into this type of studies. آپ کو ایڈوائس بک ہیں 10 laws of learning, آپ جائیے نیٹ کے اوپر جائیے, 10 laws of learning کو پڑھیے. آپ پیرنٹنگ کی ٹائپس کو ایکسپلور کیجیے. بلڈوزر پیرنٹس کون سے ہوتے ہیں, ایلیفینٹ مدرس کون سی ہوتی ہیں, لائٹ ہاؤس پیرنٹنگ کیا چیز ہے. You go and study those things and we will come back inshallah post Eid and we are going to discuss all these things in detail. Have very best time in between the Ramzan. Usman bhai, over to you. تھینک یو سو مچ شہزاد بھائی, اٹ واز سچ اے لولی ڈسکشن. حالانکہ اٹ واز سم تھنگ جو کہ شاید اس طرح سے نہیں سوچا تھا کہ بیچ میں ایک صاحب سے سوال کروں گا, اینڈ آئی ایم سو گلیڈ آئی آسکڈ دس کوسچن. اور ماشاء اللہ جو ہے آپ نے بڑے زبردست اس پہ لائٹ ڈالی, روشنی ڈالی. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ اعتکاف میں ہوں گے انشاءاللہ, اور بڑا اچھا آپ نے مجھے انکریج کیا کہ ہو سکتا ہے کہ آئی آلسو پلان فار دس. بٹ بہت زیادہ آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے ہم کو, ہمیں, ہم سب کو.
اور انشاءاللہ جو ہے عید کے بعد جب ہم ملاقات کریں گے تو اس کو ریزیوم کریں گے. باقی ویورز سے یہی بات کی جائے گی کہ اینڈ میں جو ہمارا ٹاپک تھا کہ اسٹرینتھنگ فیملی بانڈ, اس میں انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ فیملی از سم تھنگ جو کہ آپ کو سب سے زیادہ ہیپینس دیتی ہے. ہم لوگ اکثر جو ہے اپنی لائف کے گولز میں اتنا زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں کہ اس کو اتنی امپورٹینس نہیں دی جاتی. اور دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ قاسم علی شاہ کو میں ایک دن سن رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میری برتھ ڈے تھی ایک دن اور میں کہیں ٹریننگ کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا اینڈ آئی ڈڈ ناٹ ہیو اینی فیملی ممبر ٹو سیلیبریٹ ود می. تو وہی جو خوشی کا دن تھا وہ میرے لیے ایک طرح سے غم کا دن بن گیا تھا. تو یہ فیملی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ٹائم اچھا گزارنا اور ان کو رسپیکٹ دینا, ان کے ساتھ جو ان کو ساتھ ایک اچھا کلٹیویٹ کرنا کلچر کو, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور اسی نوٹ سے جو ہے انشاءاللہ ہم کام کرتے ہیں اور پھر نیکسٹ 2 ویکس کے بعد امید ہے کہ ہم ریزیوم کریں گے انشاءاللہ. گڈ لک ود یور فیملی ٹائم. ٹیک ویری بیسٹ کیئر آف یور سیلف. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اس امید کے ساتھ کہ عید کے بعد ہم نارمل حالات میں ملیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.